الجنتی ہے۔ یہ حضرت حر کے لاشے سے آواز آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید قوی ہے کہ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج میں مفتی حماد صاحب کا وہ بہترین عظیم الشان خطاب لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ امام حسین کی محبت آپ کے دلوں میں جگہ کر جائے گی۔ پیارے دوستو، تو میں آپ کا ٹائم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے مفتی حماد صاحب قبلہ کا وہ خطاب رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماعت کیجیے گا دوست، تو سنیے مفتی حماد صاحب قبلہ کا وہ بہترین بیان۔ الجنتی ہے۔ یہ حضرت حر کے لاشے سے آواز آئی۔ یزیدیوں نے کہا نہیں چاہیے جنت، سر یا ہاتھ، کہا پھر تلوار سنبھالو۔ علی کے شیر نے تلوار چلائی۔ ایک روایت کے مطابق 41 سر قلم کیے میرے حسین، دوسری روایت کے مطابق 67 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا 3 دن کے پیاسے نے۔ نتیجہ وہ آیا، تلوار میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ آخر میں کسی نے کہا لوگو ان کو اذان بڑی پیاری ہے، کہا پھر کہا اذان پڑھ دو۔ ایک یزیدی پیچھے آیا، اذان پڑھنا شروع کر دی۔ یہ نہ دیکھا کون پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے۔ آواز آئی، تلوار رک گئی، کہا موقع اچھا ہے، اب بارش کر دو۔ اب تیر تلوار کی بارش حسین ہوئی، زخمی ہوئے، زمین پر آئے۔ جب زمین پر آئے 10 یزیدی آگے بڑھے سر قلم کرنے کے لیے، مگر ہمت نہ ہو سکی، ہاتھ کہاں پہ پلٹ گئے۔ آخر میں شمر نعین آیا، 2 دھاری خنجر لے کر کے آیا۔ حسین زمین پر گئے، سجدے میں ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نے اکبر بھی دے دیا، میں راضی ہوں، میں نے اصغر بھی دے دیا، میں راضی ہوں، اونو محمد بھی دے دیے، میں راضی ہوں۔ یا اللہ میں نے پورا گھر قربان کر دیا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ یا اللہ اب میں اپنی جان کا نذرانہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں، تو بھی بتا حسین سے راضی ہے کہ نہیں۔ اتنی بات کہی، غیب سے صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اس کے بعد میرے حسین نے شہادت پائی۔ تاریخ کربلا شہادت حسین پہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن تاریخ کربلا مکمل ہوئی ہے، اہل بیت کے صبر کا اختتام ابھی نہیں ہوا۔ جتنے مصائب کا مقابلہ خاندان نبوت نے 10 کی شام تک کیا تھا، اس سے 10 گنا زیادہ مصائب 10 کی شام کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق دے، ان کے نام کی محفلیں منعقد کرو، اور پھر کسی آنے والے سے کہو مولانا 10 کے شام کے بعد کی کہانی بتا دے، صرف 10 کے شام کی کہانی سن لو اور میں بات مکمل کر دوں۔ اس سے پہلے بات مکمل کروں، غلامی کا ثبوت دو، کہہ دو یا حسین، یا حسین، یا اللہ سلامت رکھے۔ جو جذبہ شروع میں تھا وہ آخر تک ہے۔ میاں آپ کے جذبے میں آج لوگ نہیں آئے ہیں، آج عاشق آئے ہوئے ہیں۔ رات سونے لگی ہے، عاشق جاگ رہے ہیں۔ وقت اس کا شباب تو ڈھلنے لگا، لیکن ان کا شباب بڑھ رہا ہے۔ اور صاحب یہ آج کی رات کی کہانی نہیں، حسینی بن کے زندگی گزارو، ہر لمحہ شباب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ذرا محبت سے کہہ دو یا علی۔ اللہ گود کی ایک سائیڈ میں میرے مصطفیٰ کے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری سائیڈ میں میرے نبی کے نواسے آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کبھی شہزادے کا ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی نواسے کا ماتھا چوم رہے ہیں۔ آؤ تمہیں رشتے کی قدر بتانا چاہتا ہوں، رشتے کے درد کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ کبھی اس کو چوم رہے ہیں مصطفیٰ، کبھی ان کو چوم رہے ہیں مصطفیٰ، کبھی شہزادے کو پیار کر رہے ہیں، کبھی نواسے کو پیار کر رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ سے پیغام لائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے پیغام بھیجا ہے۔ بولا جبریل کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ کہا رب پوچھ رہا ہے آقا یہ بتائیے تو سخی، آپ کو شہزادہ پیارا ہے یا آپ کو نواسہ پیارا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے پہلی بار بیٹے کو دیکھا، دوسری بار ابراہیم حضرت امام حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں جبریل مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں، میں دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں آقا رب فرماتا ہے محبوب جو تجھے پیارا ہے وہ مجھے پیارا ہے، اگر تجھے
تجھے دونوں پیارے ہیں تو مجھے بھی دونوں پیارے ہیں، چل ایسا کرتے ہیں ایک تو اپنے سبحان پاس اللہ۔ رکھ لے، ایک مجھے دے دے، اب فیصلہ کرنا تیرا کام ہے، بتا تو صحیح بیٹا رکھنا ہے کہ نواسا رکھنا ہے، سینے سے کس کو لگا کے رکھنا ہے، بیٹے کو لگانا ہے یا نواسے کو لگانا ہے؟ اتنی بات جبریل نے کہی تھی، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے شہزادے کو دیکھا، آنکھیں بھر آئی ہیں، نواسے کو دیکھا، آنسو برسنے لگے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں اگر بیٹا جائے گا صرف میں تڑپوں گا، اگر شہزادہ جائے گا میں تڑپوں گا، نواسا جائے گا میری فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا، نواسا جائے گا علی تڑپ جائیں گے۔ اللہ اکبر، آقا سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا جائے گا تو میرا دل ٹوٹے گا، حسین جائے گا تو فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آقا نے فیصلہ کر دیا جبریل میرا دل ٹوٹے یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، فاطمہ کا دل ٹوٹے محمد سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، گوارا نعرہ نہیں۔ رسالت، اللہ نعرہ اکبر۔ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا زندہ صاحب باد۔ قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ذرا اپنے آقا حسین کے نام پہ سارے بول دو یا سنو حسین۔ مسلمانوں، اللہ سلامت رکھے، جس یا نے سیدہ حسین۔ فاطمہ زہرا کے لالوں کے نام پہ ہاتھ اٹھائے اللہ ان کو اسی سال مصطفیٰ کا مدینہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ ہاں سبحان اللہ، بے شک۔ توجہ کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا جبریل میرے ہی لے جا، 3 دن گزرے، حضرت پیغمبر اسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، اور تمہیں کیا لگتا ہے جب جی۔ نبی نے یہ فیصلہ دیا جبریل میرے ہی لے جا تو کیا نبی کے دل پہ چوٹ نہ لگی؟ بے شک، سوچو کیا حضور کو بیٹے کی جدائی کا احساس نہ تھا؟ اٹھائیے تاریخ، بالکل تھا۔ مفسرین و محدثین فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب ہوئی میرے نبی نے گود میں سر رکھا ہے بیٹے کا، اور حضور کی دامن میں کس چیز کی کمی تھی؟ اگر اشارہ کر دیتے تو جنت جی۔ سے غلمان خدمت کے لیے آ جاتے، اگر وہ بے کہتے تھے شک۔ تو حوران جنت آ کے جھاڑو لگاتی، کسی چیز کی جی۔ کمی نہیں ان کے دامن میں۔ حق بات ہے۔ بیٹے کا سر گود میں ہے اور باپ اور بیٹے کی آخری ملاقات ہے، بیٹے ہائے کے سر ہائے، سے تھم کیا تھم دل پہ تھم بیتتے آنی گی میرے شروع آقا ہوئی۔ کی۔ میرے نبی نے ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیا۔ حضور بیٹے کے اللہ چہرے اکبر۔ دیکھتے کی باندھ کے دیکھ رہے تھے، نہ بیٹا باپ کے بے شک۔ چہرے سے نظریں ہٹا رہا ہے، لا الہ الا بیٹے اللہ کے چہرے سے محمد نظریں رسول ہٹا رہے ہیں، اور اس درد کے ساتھ میرے سرکار بیٹے کے وصال پہ روئے۔ صحابہ تڑپ گئے اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا۔ ہائے ہائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے بیان کر کے رونے سے منع کیا ہے، میں نے سینہ کوٹنے سے منع کیا ہے۔ کہا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ منع کیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ جب اپنے جایا کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں۔ جی۔ یار یہ بیٹے کی جدائی تھی۔ میرے حضور بیٹھے ایک دن مسجد نبوی میں، آقا حسین توڑ کے جا رہے تھے، تیزی میں تھے، میرے مصطفیٰ نے آواز دے دی حسین، بچپن تھا نہ سن سکے، توڑ کر کے گزر گئے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ کوئی جا کے میرے حسین کو بلا لائے۔ یہ ان کے بچپن کی بے کہانی شک۔ ہے، صاحب بچپن کی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اولاد کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی میرے حسین کو بلا لائے۔ جب اتنی بات میرے نبی نے کئی صحابی گئے، کہا حسین جی، کہا آپ کے نانا بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، شہزادے نے دوڑ لگائی، اور جب آئے نا تو میرے مصطفیٰ نے دور سے دیکھ کے ہاتھ پھیلا دیے، جیسے بچے ماؤں کی طرف بے دوڑتے شک۔ ہیں تو مائیں پیار میں دور سے ہاتھ پھیلا دیتی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی خیال ہوتا کہ میرا لال گر نہ جائے۔ ماں برابر کہتی ہے بیٹے سنبھل کے، بیٹے سنبھل کے، سنبھل کے۔ یہ ماں کا پیار ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے یوں بازو پھیلائے، مصطفیٰ ماں کا دلار ہوتا ہے۔ شہزادے توڑ کر کے آئے میرے مصطفیٰ کے سینے سے توڑ کر کے یوں لپٹے ہیں، گلے میں نانا کے ہاتھ ڈالا نواسے نے، اور آنسو دیکھ کے کہنے لگے نانا رونے کی وجہ کیا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اب بڑا پیارا جواب آ رہا ہے، کہا بیٹے میرے حسین کو مصطفیٰ نے سینے سے لگایا۔ شہزادے نے یوں اپنے نانا کا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے، اور صاف کر کے کہتے
कहते नाना आंख में आंसू क्यों आए? मेरे नबी ने फरमाया हुसैन तू वो है जिस पे मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया। आज हुसैन जब मैंने तुम्हें आवाज दी तुम दौड़ के चले गए, मेरी आवाज पे तवज्जो न दी। हुसैन आज मुझे मेरा बेटा याद आ गया। इतना कहना था, आका हुसैन ने अपने नाना के कदमों को बोसा दिया और आंख में आंसू भर के कहा था नाना वक्त आ लेने दीजिए। आपने हुसैन के ऊपर एक कुर्बान किया है, हुसैन आपके ऊपर अपने 72 जानी साल कुर्बान करके नारे तकबीर, कुर्बान कर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह नारे गौसियत, या रसूल अल्लाह, फैज़ान आला हजरत या हज़रत गौस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब जिंदाबाद, क़िबला, नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद, रिसाला, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मेहरबानी करो, तवज्जो कीजिए। ओ भाई, बहुत बड़ा रिश्ता है माँ बाप का औलाद से। आज जवानों बेशक पूछो, यही माँ बाप जब तुम लेट आते हो रात में, अगर ये कह देते कहाँ था अब तक, क्या कहते हो? मुंह बंद रखा करो। जी, हम तुम्हें बच्चे दिख रहे हैं, तुम ठेकेदार हो हमारे। बेटे ये जवाब उस दिन सुनेगा तब तुझे पता चलेगा बाप क्या होता है, जिस दिन तेरी औलाद तुझे ये जवाब देगी। ये तेरे दुश्मन नहीं है, ये तेरे मुखालिफ नहीं, बल्कि तेरे हमदर्द हैं। ये जी, तेरी खैर बेशक में तुझे डांटते हैं। और याद रखना, जिस दिन ये चले गए उस दिन तू लेट आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला ना होगा। तू अकेला घर में कदम रखेगा, रात के 1 बजे आना या 2 बजे, कोई तुझसे ये पूछने वाला नहीं होगा रात कहां गुजारी है। और तुझे बज़ाहिर तो लगेगा अब मैं आजाद हूं, लेकिन खुदा की कसम जब तू घर में कदम रखेगा और तुझे टोकने वाला नहीं होगा, उस दिन तेरे कान उस आवाज को तरस जाएंगे जो 1 बजे निकल के आती थी तेरे कान, और कहा इतनी रात कहां से आ रहा है। उस चेहरे को तरस जाएंगी तेरी आंखें जो आधी आधी रात को बैठ करके तका करती थी। साहिब माँ बाप को नजरअंदाज किया करो। हम तो रात को करने वाले लोग हैं। हमने आधी आधी सर्दी की रातों में बूढ़े बापों को रोडों पर टहलते देखा है, दरवाजों के आगे माओ को बैठे देखा है। आधी रात में अगर माँ से पूछा है, माँ दुनिया तो बिस्तर पे गर्म पे लेटी है, इस सर्दी की रात में क्यों बैठी है, तो उस बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटे अभी मेरा बेटा घर नहीं आया है, इसलिए दरवाजे पे आके बैठ गई हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है एक बूढ़ी माँ को सफर करते हुए, जिसकी कमर झुकी थी, हाथ में कपड़ा था। जब वो बस में चढ़ी आके नीचे बैठी, मैंने कहा माँ सीट पे बैठो, और उसके बाद मैंने कहा था माँ इस उम्र में कहाँ जा रही हो, तो उस बूढ़ी के जवाब ने रुला दिया था, मुझे रुला दिया था। उसने कहा था मेरा बेटा काम के लिए आया है मुरादाबाद, आज लेकिन खाना लाना भूल गया था। जब वो दोपहर का वक्त गुजरा, मैं घर में बैठी थी, बर्दाश्त न कर सकी, मैं जैसी तैसे करके ये रोटी लेकर के आई हूँ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा। और यार ये माँ होती है जिससे अपना वजूद ना संभलता, वो तेरे लिए बुढ़ापे में खाना लेके चली है। ये 1 किलोमीटर की कहानी नहीं, ये 20 किलोमीटर की कहानी है, जो माँ ने कमर झुका करके रोटी बेटे तक पहुंचाई है। वो यार ये माँ बाप होते हैं, अगर तू खाना ना खाए तो इनके हलक से खाना नहीं उतरता, फिर तू कैसा बेटा है कि अगर ये ना खाए तो तू कैसे खा लेता है। उसूल बना लो कि पहले माँ बाप को खिलाएंगे, उसके बाद खुद खाएंगे। अगर ये हो जाएंगे, इधर बाप मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगा। नारे तकबीर, मुस्तफा मुस्कुराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, या गौस, वालिदैन, जिंदाबाद, हजरत जिंदाबाद, अल्लामा हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। जिंदाबाद।